فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت. تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے. اس دنیا کے اندر کون سی چیز باقی رہے گی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس زمین پر باقی رہے گی. اللہ کے علاوہ ساری چیزیں اس دنیا کے اندر فنا ہونے والی ہیں، برباد ہونے والی ہیں. اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کے اندر فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ. اللہ کے علاوہ ساری چیزیں جس کو تم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، برباد ہونے والی ہیں. میرے بھائی، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے. یہ دنیا فنا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اس دنیا کے اندر صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں، ہر ایک کو موت کے گھاٹ اترنا پڑا، ہر ایک کو موت کے منہ میں جانا پڑا ہے، ہر ایک کو لقمۂ اجل بڑھنا پڑا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اے دنیا کے اندر رہنے والوں، اے انسانوں، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ چوپائے ہو یا سمندروں کے اندر تیرنے والی مخلوق ہو، چاہے وہ مچھلیاں ہو یا فضاؤں کے اندر اڑنے والی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پرندے ہو. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت کے منہ میں جانا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم موت سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعے میں بھی تم جا کر چھپ جاؤ تو تب بھی تمہیں موت آ کر رہے گی. موت تمہیں کبھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے موت سے کس کو ہے رستگاری، آج اس کی ہے تو کل ہماری ہے باری. ہر ایک کو موت کے منہ میں جانا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے تھے، جتنے بھی نبی آئے تھے، تمام کے تمام کو اس دار فانی کو چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر الوداع ہونا پڑا. چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہو، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آتا ہے وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. جب حضرت یعقوب کی وفات کا وقت آتا ہے تو حضرت یعقوب اپنے بچوں کو اپنے پاس اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی. اے میرے بچوں، میرے انتقال کر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام کے تمام بچے بیک وقت کہتے ہیں کہ اے ابا جان، ہم آپ کی اور آپ کے رب کی عبادت کریں گے، یعنی ہم توحید پر قائم و دائم رہیں گے. اس آیت کریمہ سے بات ثابت ہوئی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس دار فانی سے، بولو بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے. ٹھیک اسی طرح سے
نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کے اندر آئے تھے تو ایک دن وہ بھی اس دنیا کے لوگوں کو دیکھنا پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اگر سورج اس دھرتی پر چمک رہا تھا تو وہ سورج ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ سورج بے نور ہو جاتا ہے, وہ چمکنے والا سورج اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. اگر صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی کی آنے کی وجہ سے عزت ملی تھی, شرف ملا تھا, مقام ملا تھا, جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خوش ہوئے تھے, تو ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ ان صحابہ اکرام کے آنکھوں کے اندر آنسو تھے. خود اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے زار و قطار سے آنسو بہنے لگے تھے. اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر آئے تھے تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو جانا پڑا. اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے, ہر ایک کو جانا ہے, لیکن جب اس کا وقت آتا ہے تو ہر ایک کو اس کے وقت پر اس دنیا سے الوداع ہونا ہے, اس دنیا کو چھوڑ کر اس کو اپنے اصل مسکن آخرت کی طرف اس کو رواں دوا ہونا ہے. میرے بھائی چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے قبل کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی کی وفات سے چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو سن 10 ہجری کے اندر حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیج رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی حضرت معاذ کو چند وصیتیں کرتے ہیں, چند نصیحتوں کے ساتھ حضرت معاذ کو روانہ کرتے ہیں. حضرت معاذ سواری پر ہیں اور اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں اور اپنے اس ساتھی کو روانہ کرنے سے پہلے, ملک یمن کی طرف بھیجنے سے پہلے چند وصیتیں, چند تاکید کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں. اور اسی کے اندر اللہ کے نبی سب سے آخری میں ایک جملہ اللہ کے نبی اپنے اس صحابی سے کہتے ہیں, یا معاذ انکا عسى الا تلقانی, اے معاذ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے, یا معاذ انکا عسى ان تلقانی, اے معاذ قریب ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان تلقانی من بعد عام هذا, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اے معاذ قریب ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. اے معاذ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا, اسی سال جو تم سے ملاقات ہو رہی ہے یہی میری آخری ملاقات ہو. پھر اس کے بعد آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں, لعلک ان تمر مسجد بهذه او بقبر هذه, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اے معاذ جب تم دوبارہ مدینے کے شہر کے اندر آؤ تو تمہارا گزر میری اس مسجد یا میرے قبر کے پاس سے ہو. یعنی اللہ کے نبی پیغام یہ دے رہے کہ اے معاذ میں نہیں جانتا, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب میری اور تمہاری ملاقات آئندہ سال ہونے والی نہیں ہے. جب تم دوبارہ مدینے کے اندر آؤ گے ملک یمن سے تو تم مجھے نہیں پاؤ گے, تو تم میری رفاقت کو پاؤ گے. آگے حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, فبکا معاذ خشعا لرفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ان جملوں کو سن کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی, جب تم دوبارہ مدینے کے اندر آؤ گے تو تم میری مسجد کے پاس سے گزرو گے یا میری قبر کے پاس سے گزرو گے. یعنی اے معاذ میں تمہیں دوبارہ اس مدینہ شہر کے اندر ملنے والا نہیں ہوں. ان الفاظ کو سنا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. فبکا معاذ فخشع لرفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی جدائی کے اس غم کو, اس الگ کو نہ برداشت کر سکے, اللہ کے نبی کے اس جملے کو برداشت نہ کر سکے, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے زار و قطار سے آنکھوں بہہ پڑی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
چند آثار ایسے تھے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ نمبر 1 سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ سورت نازل ہوئی تو تمام کے تمام، جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس سورت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کے نبی کی وفات کا اشارہ ہے، اللہ کے نبی کی وفات کا اشارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی مجلس کے اندر بٹھایا کرتے تھے، جس مجلس کے اندر بڑے بڑے بزرگ صحابہ جو جنگ بدر کے اندر شریک تھے، ایسے بزرگ صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اعتراض کرنے لگے کہ اے عمر، اے امیر المؤمنین، آپ اس چھوٹے بچے کو کیوں یہاں پر بٹھا رہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اے یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو اس کو میری امت کا فقیہ بنا دے۔ یہ وہ بچہ ہے عبداللہ ابن عباس جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ اللہ تو اس کو علم کا خزانہ عطا کر، اس کو دین کی مہارت حاصل کر۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امتحان لینے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس کا امتحان لینے کے لیے بلاتے ہیں۔ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کے اندر بلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضرت عمر فاروق مجھے امتحان لینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ بلانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ آئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اس سورے کے بارے میں کیا موقف ہے؟ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم سورہ نصر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ اس کے اندر تو صرف اللہ رب العالمین دین کے تکمیل کے بارے میں کہا ہے، اور اللہ کے نبی کو توبہ و استغفار کرنے کے بارے میں کہا ہے، اللہ کے نبی کو تسبیح کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ وہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس تم اس سورے کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قد اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمہ قال له اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ کہنے لگتے ہیں امیر المؤمنین، اس سورے کے اندر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اے اللہ کے نبی، جب اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہو گئی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ کی وفات کا وقت قریب ہو گیا ہے، اب آپ توبہ و استغفار کر لیجئے، آپ اللہ کے پاس دعائیں کر لیجئے۔ سارے صحابہ اکرام حیران کے ساتھ دیکھنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عباس، جو بات آپ نے کہی ہے وہی بات میں بھی کہتا ہوں، یعنی یہ سورہ نصر کا نازل ہونا اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کی وفات کا اشارہ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی رمضان کے اندر آخری عشرے کے اندر 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت 20 دن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی وفات کے آثار اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بندو، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، یعنی میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وفات کا اشارہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کی وفات کے آثار ہمیں اس سے بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غالباً فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی، اے فاطمہ، جبرائیل علیہ السلام ان جبریل یعرضنی
علی مرۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اے فاطمہ مجھے جبرائیل ہر رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کا دورہ کراتے ہیں، لیکن اس سال انہوں نے مجھے قرآن کا 2 مرتبہ دورہ کرایا. یعنی یہ قرآن کا 2 مرتبہ دورے کے ذریعے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ اب میں اس دار فانی کو چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں. آئیے اور آگے چلتے ہیں. سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی کے صحابہ تقریباً 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی تعداد میں، 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی تعداد کے اندر صحابہ کرام حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر موجود ہیں. حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی تعداد کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں. اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے اندر، اللہ کے نبی کے اس آخری خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں اللہ کے نبی نے کہا خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں تم میرے سے حج کے طریقے کو سیکھتے جاؤ. معلوم نہیں کہ آئندہ سال، آئندہ آنے والے حج میں، آئندہ آنے والے سال کے حج کے اندر میں باقی رہوں گا بھی یا نہیں رہوں گا. لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم میرے سے حج کے طریقے کو سیکھتے ہوئے جاؤ، کیونکہ آئندہ آنے والا سال، حج کا سال، میں باقی رہوں گا یا نہیں رہوں گا مجھے نہیں معلوم ہے. مجھے معلوم نہیں ہے میں آئندہ سال باقی رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اسی لیے ابھی میرے پاس حج کے طریقے کو سیکھ لو. اسی طرح سے اسی خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بھی کہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ ہڑپو. مسلمان کی جان کو، اس کی مال کی حرمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. لوگوں اس بات کو جان لو کہ یہ ایک دوسرے کا مال، یہ ایک دوسرے کی جان تم پر حرام کر دیا گیا ہے. ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اور اس چیز کو اللہ کے نبی نے حرام کہا ہے. ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم. اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کو قتل کرنا، اس کا مال لے لینا، اس کو اللہ کے نبی نے حرام کہا ہے. جس طرح سے اس مہینے کے اندر، اس شہر کے اندر آج کا دن یعنی حجۃ الوداع کا دن جس طرح سے حرمت والا ہے، اسی طرح سے ایک دوسرے کی مال، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی عزت کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے. لیکن آج اسی نبی کے ماننے والے یہ ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ